الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور ہر نعمت کی الگ الگ حیثیت ہے، الگ الگ ویلیو ہے۔ انہی نعمتوں میں ایک بڑی نعمت جس سے اللہ رب العزت نے نوازا ہے وہ ہے وقت، ٹائم۔ اسی لیے عربی میں کہاوت، ایک مقولہ مشہور ہے، الوقت اسمن من الذهب، کہ وقت جو ہے سونے سے یعنی گولڈ سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ گولڈ آج کے ریٹ کے حساب سے 60-70 ہزار روپے ہے، گولڈ چلا جائے گا لیکن اس کو خرید سکتے ہیں بعد میں بھی، لیکن وقت ایک ایسی چیز ہے جو چلا جائے گا، جو لمحہ، جو وقت اور جو مہینہ، جو ہفتہ جو گزر جائے گا پھر وہ کبھی واپس لوٹ کر کے نہیں آ سکتا۔ اسی طریقے سے اگر ہم قرآن کریم پر غور و فکر کرتے ہیں تو قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو جنت میں جائیں گے وہ وقت کی قدردانی کی وجہ سے جائیں گے۔ جن لوگوں نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے وقت کی قدر کی ہوگی وہ لوگ جنت کے اندر جائیں گے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا کلوا واشربوا ہنیئا، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا، کہ مزے سے کھاؤ پیو۔ کیوں؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ تمہارا جو دنیا کا وقت تھا اس کو تم نے بہتر گزارا، اس کو عبادتوں میں گزارا، اس کا صحیح استعمال کیا۔ تو معلوم ہوتا ہے جنتی جو جنت میں جائیں گے وہ اپنے وقت کو صحیح استعمال کرنے کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، اور جو جہنمی جہنم کے اندر جائیں گے وہ بھی وقت کی ناقدری کی وجہ سے جائیں گے۔ چنانچہ ان سے کہا جائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، کہ کیا دنیا کے اندر تمہیں اتنی مہلت نہیں ملی تھی یا اتنا وقت، اتنی زندگی نہیں ملی تھی کہ تم اگر نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو نصیحت حاصل کر لیتے، لیکن تم نے اپنے اس وقت کو، اپنی اس زندگی کو فضول کاموں میں، لا یعنی باتوں میں ادھر ادھر تم نے اس کو گزارا، صرف ٹائم پاس کیا، تو جس کے نتیجے میں تم کو جہنم کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے جنتی جو جنت میں جائیں گے وقت کی قدردانی کی وجہ سے جائیں گے، اور جہنمی جو جہنم کے اندر جائیں گے وہ وقت کی ناقدری کی وجہ سے جائیں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ایسے آدمی سے نفرت ہے کہ جو نہ دین کے کام میں لگا ہوا ہو اور نہ ہی دنیا کے کام میں لگا ہوا، بالکل فری بیٹھا ہو، ایسے آدمی سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے نفرت ہے، اس لیے کہ جو آدمی فری ہوتا ہے، نہ دین کے کام میں لگا ہوا ہے اور نہ دنیا کے کام میں لگا ہوا ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ چغل خوری میں، بد اخلاقی میں، بد نظری میں، غیبتوں میں، لوگوں کے گھروں کی تحقیق میں لگ جاتا ہے کہ کس کے گھر پر کیا ہو رہا ہے، کون کہاں پر آ رہا ہے، کون کہاں پر جا رہا ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ایسے آدمی سے نفرت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنتی جنت میں جانے کے بعد ایک چیز کی حسرت کرے گا، ایک چیز کا افسوس کا اظہار کرے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ اس کے دل کے اندر ایک حسرت رہ جائے گی، کیا ہوگی؟ کہ مجھے دنیا کے اندر اور زیادہ نیکیاں کرنی تھی۔ کیوں؟ جب اللہ رب العزت چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی وجہ سے وہ اجر و انعامات، بڑے بڑے اجر و انعامات سے اس کو نوازیں گے تو وہ حسرت کرے گا، افسوس کرے گا، اور اس بات کی تمنا اور آرزو اور خواہش کرے گا کہ کاش کہ دنیا کے اندر میں نے اپنے وقت کو اور زیادہ قیمتی بنایا ہوتا، اور زیادہ میں نے نیکیاں کی ہوتی۔ جن لوگوں نے دنیا کے اندر اپنے وقت کی قدر کی ہے، اللہ رب العزت نے ان سے بڑے بڑے کام لیے ہیں، بڑے بڑے کام، ان کا جو ہے وقت جو گزرا ہے، پھر انہوں نے بڑے بڑے کام سماج کے لیے، معاشرے کے لیے، اپنے لیے، لوگوں کے لیے، دوسروں کے لیے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی مختصر سی زندگی کے اندر 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی، 1000 سے زیادہ کتاب، اور ایسی کتابیں کہ آدمی اگر اس کو صحیح سے پڑھ لے، بالکل دھیان توجہ کے ساتھ میں، تو لوگوں کی ہدایت کا سبب اور ذریعہ بن جائے۔ اتنی زبردست کتابیں لکھی، لیکن کب لکھی؟ جب اپنے وقت کی قدردانی کی۔
اور آپ کا جو ہے ہر چیز کا ایک وقت مقرر تھا، ہر چیز کا ایک ٹائم ٹیبل بنا ہوا تھا کہ مجھے اس وقت میں کھانا ہے، مجھے اس وقت میں پینا ہے، مجھے اس وقت میں سونا ہے، اور مجھے اس وقت میں عبادت کرنی ہے، اور مجھے اس وقت میں کتابیں لکھنی ہے. یہ معمول بنا ہوا تھا. ایک مرتبہ آپ کے استاذ ہیں حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ سے ملاقات کے لیے دیوبند سے تھانہ بھون آئے. تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ان سے بہت زیادہ محبت. جب آئے تو ان کا اعزاز و اکرام کیا، ضیافت کی، مہمان نوازی کی، ان کو اچھے سے کھلایا پلایا بٹھایا. اس کے بعد میں کیا کہا کہ حضرت یہ میرے لکھنے کا وقت ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں لکھ لوں. تو ان کے استاذ نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے جاؤ. گئے، جا کر کے لکھا تھوڑی دیر. اس کے بعد دل نہیں لگا، واپس آئے تو استاذ نے تعجب کے ساتھ کہا کہ تم تو لکھنے کے لیے گئے تھے، واپس کیوں آئے؟ کہا کہ حضرت میرا دل نہیں لگا اور میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے لکھنے کی ناغہ ہو. تو ایسی وقت کی قدردانی. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی مختصر سی زندگی کے اندر 200 کتابیں لکھی. تفسیر کی کتابیں، قرآن کریم کی تفسیر کی کتابیں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی. اور کیا کہا کرتے تھے کہ جو کھانے پینے کا وقت ہے مجھے اس میں بہت پریشانی ہوتی ہے، یعنی یہ علم کی مشغولی کے بغیر میرا وقت گزرتا ہے تو مجھے اس بات کا افسوس ہوتا ہے. شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ شام کا کھانا ہی نہیں کھایا کرتے تھے. تو ایک صاحب نے معلوم کیا کہ حضرت آپ شام کا کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ کہا کہ میں کھانا اس وجہ سے نہیں کھاتا، میری ایک ہمشیرہ تھی، بہن تھی، میں پڑھتا رہتا تھا، وہ اپنے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے لقمے مجھے کھلایا کرتی تھی جس کے نتیجے میں میرا پیٹ بھر جایا کرتا تھا. لیکن میری بہن کا انتقال ہو گیا، اب میں کھانا کھاؤں گا تو وقت ضائع ہوگا، اس لیے میں نے شام کا کھانا کھانا ہی چھوڑ دیا. جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ان کو اتنا نوازا کہ انہوں نے ایک زبردست کتاب لکھی. بہت ساری کتابیں لکھی لیکن ایک کتاب ایسی لکھی کہ ہر مسجد کے ممبر پر پائی جاتی ہے اور ہر گھر کے اندر پائی جاتی ہے، فضائل اعمال. تو جب انہوں نے وقت کی قدر کی پھر اللہ رب العزت نے ان سے کام لیا. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ صرف 48 سال کی عمر پائی. دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے، جماعت کا کام ہے، ان کے زمانے میں دور دراز علاقوں کے اندر پھیلا. اور کتنی عمر پائی؟ صرف 48 سال. تو اس 48 سالہ عمر میں ایسی انتھک محنت کی، ایسی قد و کاوش کی، ایسی کوششیں کی اور وقت کی قدردانی کی تو اللہ رب العزت نے اس کام کو دور دراز علاقوں تک پھیلا دیا. تو کس وجہ سے؟ وقت کی قدردانی کرنے کی وجہ سے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج کل جو ہے بہت سارے لوگوں کو 2 چیزوں میں دھوکہ لگا ہوا ہے. آپ نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ 2 چیزوں میں بہت سارے انسانوں کو، بہت سارے لوگوں کو دھوکہ لگا ہوا ہے. پہلی چیز آپ نے فرمائی الصحت، کہ صحت کے بارے میں لوگوں کو دھوکہ لگا ہوا ہے. اللہ رب العزت نے صحت دی ہے تو ٹالتے رہتے ہیں کہ کل کو یہ کام کر لیں گے، کل کو عبادت کر لیں گے، کہ چلو اس جمعے سے نماز شروع کریں گے، اس جمعے سے نماز شروع کریں گے، کل پر ٹالتے رہتے ہیں. اللہ نے صحت دی تھی جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عبادت کے اندر زیادہ سے زیادہ ان کی جو مشغولی ہوتی وہ عبادت کے اندر ہوتی. لیکن اس چیز میں دھوکہ لگا ہوا ہے. آج صحت ہے کہ چلو کل کو کر لیں گے، کل کیا معلوم کہ کون سی بیماری آ گھیرے. پھر انسان سجدہ بھی کرنا چاہے تو اللہ رب العزت سجدوں کی بھی توفیق چھین لیتا ہے. تو پہلی چیز آپ نے فرمائی الصحت، اور دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا والفراغ، کہ فارغ وقت جو ہے، فرصت کا وقت جو ہے، انسان کے پاس میں وقت ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ عبادتیں کرنی چاہیے. جو کرنے کے کام ہیں وہ کام کرنے چاہیے. لیکن وہ کام کو چھوڑ کر کے دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کو ایسی مشغولی گھیر لیتی ہے، پھر اس کو فرصت نہیں ملتی ہے، وقت نہیں ملتا ہے. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 2 چیزیں فرمائیں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی خالی بیٹھا ہو، کچھ بھی نہ کر رہا ہو، لا یعنی باتوں کے اندر بھی مشغول ہو جائے گا، بد نظری کے اندر بھی مشغول ہو جائے گا، بد کلامی کے اندر بھی مشغول ہو جائے گا، اور دوسروں کے گھروں کی تحقیق کے اندر بھی مشغول ہو جائے گا. حضرت فرمایا کرتے تھے میں قسم کھا کر کے اس بات کو کہہ سکتا ہوں. اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں وقت دیا ہے، صحت دی ہے، فارغ وقت ہے، تو اس کو ہمیں اچھی جگہ پر عبادتوں کے اندر جو ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے، صحیح استعمال ہونا چاہیے. جیسے آج جمعے کا دن ہے، جمعے کے لیے اذان دی گئی ہے، ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ. کیا کہہ رہا ہے اللہ رب العزت کہ ایمان والو جب جمعے کے لیے اذان دی جائے تو فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ رب العزت کے گھر کی طرف دوڑ پڑو. وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو جو ہے وہ چھوڑ دو. علماء نے اس کے ذیل میں مسئلہ لکھا ہے کہ جس آدمی کو جس مسجد کے اندر نماز پڑھنی ہے اس مسجد کی اگر اذان ہو جائے جمعے کے لیے اور وہ کچھ خرید اور فروخت میں لگا ہوا ہے تو اس کو وہ کام چھوڑ دینے چاہیے. اس کا خریدنا، اس کا بیچنا
یہ سب ناجائز ہے، علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے۔ تو جمعے کے دن اذان ہوئی فوراً ہمیں مسجد آ جانا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائے، اسی طریقے سے درود شریف پڑھے، 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے اللہ رب العزت 100 حاجتوں کو 100 ضرورتوں کو پوری کرے گا۔ 30 ضرورتیں جو ہیں اللہ رب العزت دنیا کے اندر پوری کرے گا، دنیا میں شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، گھر بار کا مسئلہ ہے، ہر ضرورت اللہ رب العزت بڑی بڑی 30 ضرورتیں اللہ رب العزت دنیا کے اندر پوری کرے گا، اور 70 ضرورتیں جو ہیں 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت آخرت کے اندر پوری کرے گا۔ تو اس لیے جمعے کا دن ہو جلد سے جلد مسجد کے اندر آ جائے۔ لیکن معاملہ یہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ مسجد کے اندر منافق کا دل نہیں لگتا۔ جس طریقے سے مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو وہ فڑفڑاتی ہے، اسی طریقے سے ایک مسلمان جو منافق ہوتا ہے وہ مسجد کے اندر آ جائے تو بس وہ یہ سوچتا ہے کب بیان ختم ہوگا اور کب جلدی سے نماز ہو جائے اور مختصر سی دعا ہو جائے اور میں فوراً باہر چلا جاؤں، چاہے اس کو باہر کچھ بھی کام نہ ہو۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منافق والی علامت ہے، یہ نفاق والی علامت ہے۔ جیسے مچھلی کا پانی کے بغیر دل نہیں لگتا، وہ فڑفڑاتی ہے، اسی طریقے سے ایک منافق جو ہے وہ مسجد کے اندر آتا ہے اور وہ اسی میں لگا رہتا ہے کہ آتا ہے بالکل آخر میں اور اسی میں رہتا ہے کہ بس جلدی سے جلد میں باہر چلا جاؤں۔ جبکہ ہم دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد سے کتنی محبت تھی، کتنا لگاؤ تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ جا رہے ہیں تو راستے میں قبا نامی ایک بستی پڑتی ہے، آپ نے وہاں پر 14 دن قیام فرمایا۔ وہاں پر 14 دن قیام فرمانے میں آپ نے ایک مسجد تعمیر کر دی، مسجد قبا نام سے وہ تعمیر کر دی، آج بھی وہ مسجد پائی جاتی ہے۔ اتنی زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو محبت۔ پھر آپ ہجرت کر کے آپ جا رہے ہیں، پھر آگے پہنچے، آپ مدینہ منورہ پہنچے، تو مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد آپ نے یہ فکر نہیں کہ میرے گھر بار کی فکر کی جائے، یا جو صحابہ ہجرت کر کے آئے ہیں، مکہ سے آئے ہیں یا دور دراز ادھر ادھر کے علاقوں سے آئے ہیں، ان کے گھر مکان کی فکر کی جائے، نہیں۔ سب سے پہلی جو فکر تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مسجد کی فکر تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو مسجد سے چھوڑا تھا، صحابہ جو تھے وہ مسجد سے جڑنے والے تھے، صحابہ کی ایک ایک ضرورت، چاہے نکاح کا مسئلہ ہو، شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، تقریبات کا ہو، کھانے پینے کا مسئلہ ہو، کسی بھی چیز کا مسئلہ ہو، صحابہ جو ہے وہ مسجد سے جڑے ہوئے تھے۔ مسجد میں آتے تھے کہ یا رسول اللہ میرے نکاح کا مسئلہ ہے، مسجد میں آتے تھے کہ یا رسول اللہ میں اتنے دن سے بھوکا ہوں، میرے کھانے کا مسئلہ ہے۔ ہر ضرورت کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد سے جوڑا تھا۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کامیابی تو ہمیں بھی مسجد سے جڑنا پڑے گا، مسجد کو آباد کرنا پڑے گا۔ ہم ساری زندگی انتھک محنت کرتے رہے، خوب کماتے رہے، لیکن ہمارا تعلق جو ہے مسجد سے ٹوٹا ہوا ہے، مسجد کو آباد کرنے والے ہم نہیں ہیں، تو اللہ رب العزت اس کے اندر برکتیں نہیں دے گا۔ باقاعدہ جو لوگ مسجد کو آباد نہیں کرتے ہیں، مسجد کے اندر نہیں آتے ہیں، تو مسجدیں ان کے لیے بددعائیں کرتی ہے کہ یا اللہ یہ مجھے آباد نہیں کرتا ہے، تو بھی اس کو جو ہے اس کے گھر کو اور اس کو برباد کر دے۔ یہ باقاعدہ مسجد بددعا کرتی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے ہم لوگ ہیں، ہم گناہگار ہیں، پتہ نہیں کون سی دعا قبول ہوتی ہے، کون سی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اللہ جانتا ہے۔ لیکن مسجد جو ہے اللہ رب العزت کا گھر ہے، مسجد سجدہ کرنے کی جگہ ہے۔ مسجد جس کے لیے بد دعا کرے گی پھر وہ کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ آج مسجدوں کو آباد نہ کرنے کی وجہ سے، مسجد میں نہ آنے کی وجہ سے مسجدیں ہمارے ہاتھوں سے جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت کا قانون ہے، اللہ کی سنت ہے، اللہ رب العزت کی عادت ہے، طریقہ یہ رہا ہے کہ جس زمانے کے اندر جس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اللہ رب العزت اس ضرورت کو ختم کر دیتا ہے، اس چیز کو اللہ رب العزت چھین لیتا ہے۔ جیسے پہلے گھوڑے وغیرہ تھے، اونٹ وغیرہ تھے، ان کی کتنی ضرورت تھی تو اسی مقدار میں، کثیر مقدار میں یہ چیز پائی جاتی تھی، لیکن آج کل جو ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے، نئی نئی چیزیں ایجاد ہوئی تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے دھیرے دھیرے کر کے ختم کر دی۔ اسی طریقے سے آج جو ہے مسلمان وہ مسجدوں سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کیا ہو رہا ہے؟ ہماری مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے اور ہماری مسجدوں کو چھینا جا رہا ہے۔ تو ہم قصور کس کا ٹھہراتے ہیں؟ کہ دوسروں کا ہم قصور ٹھہراتے ہیں کہ فلاں نے ہمارے ساتھ ایسا کر لیا، ہمارے حق کو مار لیا۔ اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے، اصل جو قصور ہے وہ ہمارا قصور ہے۔ ہم مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے تو یہی ہوگا، مسجدوں کو توڑا جائے گا، مسجدوں کو چھینا جائے گا۔ تو اس لیے ہم اپنے وقت کی قدر کریں، مسجدوں کو آباد کریں۔ جنتی جو جنت میں جائیں گے وہ وقت کی قدردانی کرنے کی وجہ سے جائیں گے، اور جہنمی جو جہنم کے اندر جائیں گے وہ وقت کی ناقدری کی وجہ سے جائیں گے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔